پوری دنیا کی میڈیا میں آج یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہے کہ ایران نے امریکہ کا F-35 ایک فائٹر جیٹ طیارہ مار گرایا ہے۔ پہلے یہ خبر وائرل ہوئی، بعد میں پھر تحقیق سے پتا چلا کہ نہیں، F-15E وہ طیارہ تھا اور اس کو مار گرایا ہے۔ اس کے ثبوت بھی ایران نے پیش کیے ہیں۔ اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ ایران نے اس کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا ہے۔ جب اس پائلٹ کو دنیا کے سامنے ایران رکھے گا تب پتہ چلے گا۔ یعنی امریکہ جو اپنی طرف سے اس بات کا قطعی طور پر اعلان کرتا ہے کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور اس جنگ کو اس کی انتہا تک پہنچائیں گے اور ایران کو تباہ کر دیں گے، چونکہ جنگ ابھی بند ہونے نہیں جا رہی ہے۔ اسرائیل بھی نہیں چاہ رہا ہے اور امریکہ کے بھی ناک کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے امریکہ بھی اس جنگ کو بند نہیں کرنے جا رہا ہے، بلکہ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے انفراسٹرکچر کو، ان کے پانی کے پلانٹ کو، ان کے جو پبلک پلیسز ہیں، یعنی عام عوام کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اسکول ہیں، پل ہیں، اس پر ہم حملہ کریں گے۔ امریکہ نے کہا کرچ پل پر حملہ کر دیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ یہاں سے ڈرونز سپلائی کیے جا رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے اس پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ ایک سویلین کے استعمال کے لیے ایران کا سب سے بڑا پل تھا، اس پل پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، توڑ دیا ہے اس کو۔ خیر، ایران نے بھی اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، خطے میں، مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات پر ہم حملہ کریں گے اور بالخصوص پلز پر حملہ کریں گے۔ جہاں جہاں بھی پل بنے ہوئے ہیں اس پر حملہ کریں گے۔ 8 پل کا انہوں نے اپنی طرف سے لسٹ جاری کر دیا ہے کہ ان پلز پر ہم حملہ کریں گے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اور مزید امریکہ نے کیا کیا ہے، اپنی فوج میں تبدیلی کی ہے، فوج میں اس کی افراتفری ہے۔ وہاں پر جو وزیر جنگ ہے، ہر جگہ وزیر ڈیفنس ہوتا ہے، وہاں پر منسٹر آف وار ہے، وزیر جنگ ہے۔ تو وزیر جنگ نے، جو عوامی سطح پر منتخب ہوتا ہے یا وہاں کا امریکہ کا صدر منتخب کرتا ہے، اس نے آرمی چیف آف اسٹاف کو ہٹا دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر آرمی چیف آف اسٹاف جنرل رینڈ جارج کو ہٹا دیا ہے، اور اس کے بعد آرمی ٹریننگ اینڈ ڈاکٹرین کمانڈر کو بھی ہٹا دیا ہے، اس کا نام ہے جنرل ڈیوڈ ہارڈنی، اس کو بھی ہٹا دیا ہے۔ آرمی چیف آف چیپلنز، کوئی نام ہے ان کا، کوئی عہدہ ہے، میجر جنرل ولیم گرین جونیئر، ان کو بھی ہٹا دیا ہے۔ اور اس سے پہلے قومی انسداد دہشت گردی کے ذمہ دار جیو کینٹ نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ یعنی فوج میں افراتفری ہے، ان کی فوج میدان کارزار میں ہے اور ان کے جنرلز کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یعنی کیسی شکست کی طرف رواں دوا ہے امریکہ، لیکن پھر بھی ٹرمپ مان نہیں رہا ہے۔ اسرائیل پر بھی زبردست حملے ہوئے ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں خطرناک حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں۔ 148 سے زیادہ لوگ اسرائیل میں زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد تو وہ بتاتے نہیں ہیں، تو وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اپنی طرف سے، لیکن 148 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے حافا پر حوثیوں کا حملہ ہوا ہے، مالکیہ پر، کریات شمونہ، تل ہائی اور میٹولا پر حملہ ہوا ہے، دیمونا پر حملہ ہوا ہے، بیت تکفہ پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب میں ہوا ہے، الجلیل میں ہوا ہے، بیت شمس میں ہوا ہے، رامات میں ہوا ہے۔ یعنی پورا اسرائیل کو بالکل حملے کے چپیٹ میں لے لیا گیا ہے، اور اب 10 میزائل اسرائیل پر مارے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ابو ظبی میں حبشان گیس کی سائٹ پر حملہ ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا جو حبشان گیس سائٹ ہے اس پر حملہ ہوا، آپریشن معطل ہو گیا ہے، آگ لگ گئی ہے۔ کویت کے پاور پلانٹ پر حملہ ہوا ہے، ڈیسلیشن پلانٹ پر، ڈیسلیشن مطلب جہاں پر پانی کو، کھارا پانی کو میٹھا کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب پر 5 ڈرون مارے گئے ہیں، یعنی سعودی عرب پر بھی حملہ ہوا ہے۔ ایران نے اپنی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری سرزمین دشمن کے لیے قبرستان بن جائے گا۔ ایران خطے کے تمام پل اور اس کے جو آئی ٹی کی کمپنیاں ہیں اس پر حملہ کرے گا۔ عباس اراغچی صاحب نے کہا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگ کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنی طرف سے ایک نئی تیاری کر رہا ہے، اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں ایران پر ہم زبردست حملہ کریں اور ایران کے سویلین علاقوں پر حملہ کریں اور ایران کو مکمل طور پر ڈسٹرب کر دیں۔ یہ تباہی ہے مشرق وسطیٰ کے، مڈل ایسٹ کے ان سنی ممالک کے لیے، چونکہ یہ امریکہ واپس جواب دینے کے لیے تو جائے گا نہیں، اسرائیل کو جواب دے گا، اور یہ جو سنی ممالک ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو اٹیک کیا جائے گا، ان کے پلز پر، ان کے عام عوام کے استعمال کے اشیاء پر، ان تمام چیزوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اور طرفہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ کا خرچہ قطر، دبئی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، ان لوگوں سے مانگا جا رہا ہے۔ یعنی جنگ میں نقصان بھی ان کا ہو رہا ہے اور اس جنگ کا خرچہ بھی ان سے لینے کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ حقیقی اعتبار سے اگر مظلوم کوئی قوم ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ مشرق وسطیٰ کے سنی مسلم ممالک ہے، کہ ان پر اب ایک دوسرے ظلم کی ابتدا
ہونے جا رہا ہے اور یہ ظلم یورپین ممالک کے ذریعے اور امریکہ کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے ہونے والا ہے. یہ جنگ لمبی ہونے والی ہے, لمبا کھینچتے جا رہی ہے, اور اسرائیل اپنی طرف سے اس جنگ کو ابھی روکنا نہیں چاہتا ہے, جبکہ اسرائیل بھی مار کھا رہا ہے اور ایران ڈٹا ہوا ہے. ایران کے ذریعے ایک بڑا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ جو ورلڈ کا فیصلہ ہوتا تھا, اب ورلڈ وائڈ فیصلہ ایران کے ذریعے ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے 2-3 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے. دیکھیے, وقت کا انتظار کرتے ہیں. السلام علیکم.